اور دنیا کے اندر بھی ایسے لوگ بہت سارے ملتے ہیں کہ جو کسی نہ کسی مخلوق کے نام پر کوئی حلال جانور نظر کر دیتے ہیں اور پھر اس کو اپنے لیے حرام سمجھ دیتے ہیں، حالانکہ شریعت نے اسے منع کیا ہے۔ اگر کسی جانور کو نظر کرنا ہے تو صرف اللہ کے نام پر۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین حضرات، الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق کے ساتھ رمضان المبارک سے قبل ہم نے 169 آیت سورۃ البقرہ کی پڑھ لی تھی۔ آج ہم 3 آیتیں آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، مختصر تفسیر کے ساتھ، مختصر وضاحت کے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جب کہا جاتا ہے ان کے لیے تابعداری کرو، پیروی کرو اس چیز کی جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، قالوا، وہ کہتے ہیں، بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، بلکہ ہم پیروی کریں گے اس چیز کی جس پر ہم نے پایا اپنے آباء و اجداد کو۔ اولو کان آباؤہم لا یأکلون شیئا ولا یہتدون، اور اگرچہ ان کے باپ دادا لا یأکلون شیئا، نہیں عقل رکھتے تھے، ولا یہتدون، اور نہ ہی وہ ہدایت یافتہ تھے۔ اس آیت کے اندر کفار کے حوالے سے یہ بات ذکر کی گئی کہ ان کا نظریہ پیش کیا گیا کہ ان کا نظریہ کیا ہے، کہ جب ان کو کہا جاتا ہے، ان کو دین کی دعوت دی جاتی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا اس کو جانو، پہچانو، اس پر عمل کرو، اس کی پیروی کرو، تو فوراً کہتے ہیں ہم نے آباء و اجداد کو جس پر پایا اسی پر چلیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے آباء و اجداد اگرچہ بے وقوف ہوں، بے عقل ہوں اور ہدایت یافتہ نہ ہوں، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ کچھ لوگ ہدایت یافتہ ہوتے ہیں، کچھ عقل مند نہیں ہوتے، کچھ کو شعور نہیں ہوتا، کچھ دین کو نہیں جانتے۔ اب آباء و اجداد وہ کفر میں تھے اور وہ گمراہی کے اندر تھے، اللہ تعالیٰ نے خاص پیغمبر بھیجا اور اللہ کا پیغمبر ان کو قرآن کی آیات سنا رہا ہے، احادیث سنا رہا ہے، اور پھر بھی وہ کہیں کہ ہمارے آباء و اجداد کی بات مانیں گے، ان کو جس پر پایا اسی کو ہم مانیں گے، اسی پر چلیں گے۔ تو انتہائی افسوسناک یہ معاملہ ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں بھی اسی طرح ہوتا ہے۔ اگر کسی کو کہا جاتا ہے قرآن یہ کہتا ہے، حدیث یہ کہتی ہے، تو کہتا ہے کہ ہمارے والدین غلط تھے، کہ ہمارے آباء و اجداد غلط تھے۔ تو اس طرح کی باتیں کرنا یہ بے وقوفی کی باتیں ہیں۔ شریعت نے ہمیں کس چیز کا پابند کیا ہے؟ قرآن و حدیث کا۔ آباء و اجداد کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی شرعی دلیل نہیں ہے کہ بندہ کہے ہاں آباء و اجداد نے جو کہا وہ درست ہے، نہیں، بلکہ وہ گمراہی پر ہو سکتے ہیں، وہ دین کی عقل، فہم، سمجھ نہ رکھنے والے ہو سکتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ سارے ایسے ہوں، لیکن ایسا بھی ہو سکتا ہے، ممکن بات ہے کہ وہ گمراہی کے عالم میں دنیا سے چلے گئے اور آج ان کی اولاد انہی کی گمراہیوں پر عمل کر رہی ہے، وہ جو کہہ گئے وہی کر رہی ہے، جو ان کو دیکھا وہی کر رہی ہے۔ اس کی اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں مثال بیان فرمائی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور مثال کافروں کی، كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً، اس چرواہے کی طرح ہے جو جانوروں کو پکارتا ہے تو وہ جانور اس کی آواز سنتے ہیں، خالی آواز سنتے ہیں، لیکن سمجھتے نہیں ہے کہ کس وجہ سے ہمیں پکار رہا ہے، وجہ پتہ نہیں ہے، معاملے کا پتہ نہیں ہے، کیا مسئلہ ہے، کیا معاملہ ہے، کس وجہ سے پکار رہا ہے، بس وہ آواز سنتے ہیں۔ آواز سن کر وہ جانور بھی سمجھتے ہیں کہ ہمارا مالک ہمیں پکار رہا ہے، سمجھتے نہیں آواز کو۔ تو یہاں پر بھی یہی معاملہ ہے کہ جو ان کو دیکھا دیکھی عمل کرتے رہے، کبھی ان سے دلیل کا مطالبہ نہیں کیا، کبھی ان کو دلیل کو نہیں دیکھا، کبھی قرآن و حدیث کو نہیں دیکھا، بلکہ جو دیکھا وہی تقلید کرتے رہے، اور خود بھی وہ تو دنیا سے چلے گئے لیکن خود بھی اسی گمراہی کے اندر دنیا سے چلے گئے۔ تو یہاں پر لمحہ فکریہ ہے، غور کریں، سوچیں
کہ اللہ تعالیٰ نے جانور کی مثال دی ہے اس شخص کے لیے کہ جو دلیل قرآن و سنت، کتاب و سنت، قرآن و حدیث کے مخالف عمل کرتا چلا جائے. قرآن و حدیث آ جائے پھر بھی آباء و اجداد کا حوالہ، قرآن و حدیث آ جائے فلاں کا حوالہ، فلاں کا حوالہ نہیں. جب قرآن و حدیث آ گئے تو پھر کسی چیز کا حوالہ نہیں چلنے والا، صرف اللہ اور اس کے رسول کی بات چلنی ہے. اور اگر ایسا کوئی کرتا ہے کہ اس کی مخالفت واضح طور پر کر دیتا ہے آباء و اجداد کی وجہ سے، تو اس کو جانور سے مشابہت دی گئی ہے کہ جانور کی طرح جب مالک پکارتا ہے بھاگتے جاتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کیوں پکار رہا ہے. تو یہاں پر یہ معاملہ سمجھایا گیا اس مثال کے ذریعے. آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سم بکم عمی، بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں. بہرے ہیں، حق بات کو نہیں سمجھتے، سنتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں ہیں. گونگے ہیں، حق بات کہتے نہیں ہیں، پتہ بھی ہے لیکن چھپاتے ہیں، اپنے آپ کو چھپانے کے لیے حق بات کو چھپا لیتے ہیں. آج کل علماء واعظین کا یہی معاملہ ہے کہ اگر فلاں شخص کی، فلاں عالم کی تعریف کر دی یا اس کے حق کو حق بات مان لیا، لوگ کہیں گے یہ غلط ہے. اس وجہ سے حق کو تسلیم نہیں کرتے، نہ ہی حق کو بیان کرتے ہیں. اور فرمایا اندھے ہیں، دین کی راہ کو دیکھتے نہیں ہیں، قرآن و حدیث کو نہیں دیکھتے، دیکھنے کے بعد سمجھتے نہیں ہیں. فہم لا یعقلون، بس نہیں عقل مند نہیں ایسے لوگ کہ جو آباء و اجداد کی تقلید کرے، فلاں کی تقلید کرے، فلاں کی تقلید کرے، قرآن و حدیث کو، کتاب و سنت کو چھوڑ دے. فرمایا یہ بے عقل ہیں، عقل مند نہیں ہے، گونگے ہیں، بہرے، اندھے ہیں دین سے. یہ مثال دے کر اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کے لیے یہ ایک سبق دے دیا کہ تمام انسانوں کو یہ بات سوچنی چاہیے کہ اللہ نے ایک پیغمبر مبعوث فرمایا، اس پیغمبر نے قرآن و حدیث کی تعلیم دی، اگر اس کے مطابق نہیں ہے تو پھر یہ گونگے، بہرے، اندھے ہیں، عقل مند نہیں ہے. لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں فلاں کی ہم تقلید کرتے ہیں، فلاں کی تقلید کرتے ہیں، بڑے عقل مند ہیں اور دلیلیں تراشتے ہیں اور تعویلات کرتے ہیں اور اپنے آپ کو عقل مند سمجھتے ہیں، لیکن ایسے لوگ عقل مند نہیں ہیں. جو دین کی مخالفت میں کام کرے، اللہ نے فرمایا وہ بے عقل ہے، عقل مند نہیں ہے. اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون. اے ایمان والو، کھاؤ پاکیزہ رزق میں سے جو ہم نے تمہیں دیا، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو اگر تم اس کی عبادت کرتے ہو. خاص اللہ کی عبادت کرتے رہو، یہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا. قرآن مجید کے اندر بندہ جب سورۃ فاتحہ پڑھتا ہے تو یہ اقرار کرتا ہے کہ ہم خاص تیری عبادت کرتے ہیں. کلوا من طیبات ما رزقناکم، پاکیزہ رزق کھاؤ، حلال رزق کھاؤ، اور اس حلال رزق جو اللہ کی نعمت ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کرو. یہاں سے ایک بات تو یہ مراد ہے کہ جو بھی حلال ہے وہ کھانا ہے، جو حرام ہے اس سے منع ہونا ہے، بچنا ہے. اور یہاں سے ان کفار کو بھی تنبیہ کی گئی ہے کہ جو کفار حلال جانوروں کو بتوں کے نام پر کر دیتے تھے، مخصوص کر دیتے تھے بتوں کے لیے، اور خود نہیں کھاتے تھے ان سے، جو کہ غیر اللہ میں شمار ہوتا ہے کہ غیر اللہ کے نام پر نظر کر دینا. آج مسلم امہ کا بھی یہی حال ہے. بہت سارا طبقہ ہمارے اس بر صغیر میں ملتا ہے اور دنیا کے اندر بھی ایسے لوگ بہت سارے ملتے ہیں کہ جو کسی نہ کسی مخلوق کے نام پر کوئی حلال جانور نظر کر دیتے ہیں اور پھر اس کو اپنے لیے حرام سمجھ دیتے ہیں، حالانکہ شریعت نے اسے منع کیا ہے. اگر کسی جانور کو نظر کرنا ہے تو صرف اللہ کے نام پر، تو اپنے لیے حرام نہیں سمجھنا جو حلال ہے. یہ تنبیہ کی گئی ہے. اور ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء سے یہ فرمایا کہ اے میرے پیغمبرو، تم سارے کے سارے حلال کھاؤ. اور یہ بات ذہن نشین ہونی چاہیے کہ جو بندہ حلال نہیں کھاتا، رزق حلال نہیں کھاتا، حلال چیز نہیں کھاتا، حرام کی طرف اس کا رجحان ہے، تو ایسے بندے کی عبادات بھی قبول نہیں ہے. اس کے بے شمار دلائل بھی ملتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان 3 آیات کو صحیح معنی میں سمجھ کر
عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔